الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مال کو یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں، ان کو نہ روکو اس سے کہ وہ اپنے شوہروں سے شرع کے مطابق نکاح کرنے کے لیے باہمی رضامند ہو جائیں، اور یہ ہدایت ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور یہ تمہاری پاکیزگی اور ستھرائی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس سے پہلے آپ کو معاشرے کے سب سے کمزور حصے کے متعلق اللہ تعالیٰ کی بہت سی ہدایتیں سنائی ہیں جو جاہلیت کے ظلم کا شکار رہا ہے۔ یہ صنف نازک جو بیویاں کہلاتی ہیں، مائیں کہلاتی ہیں اور بیٹیاں کہلاتی ہیں، ان پر ہر قسم کا ظلم روا رکھا جاتا تھا، اور جب اسلام آیا تو اس نے ہر ظلم کا دروازہ بند کر کے ان کے لیے خوشحال اور اچھائی کا دروازہ کھولا۔ ان کے فرائض اور حقوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، جن کا مفصل ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ عورتوں کے کیا حقوق ہیں اور مردوں کے کیا حقوق ہیں، باہمی جھگڑے کا فیصلہ کس طرح کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں۔ یہاں صرف مختصر طور پر یاد دہانی کے لیے 3 باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، 3 باتیں زبان سے نکلنے سے ہی واقع ہو جاتی ہیں، خواہ سنجیدگی سے کہی جائیں یا خواہ ہنسی مذاق میں کہی جائیں۔ 1 طلاق، 2 نکاح اور 3 غلام کی آزادی۔ اس لیے ان میں احتیاط برتنی چاہیے تاکہ بعد میں تکلیف اور مصیبت نہ اٹھانی پڑے۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے بیان کی تھی وہ یہ کہ اگر ایک مرتبہ ہی 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ واقع ہو جاتی ہیں اور عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا اور حکم یہ فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے ایک حیض کے بعد طلاق دی جائے، پھر دوسرے حیض کے بعد طلاق دی جائے اور پھر تیسرے حیض کے بعد طلاق دی جائے۔ اس میں 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر عورت کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے تو وہ معلوم ہو جائے اور اس کی ولدیت کا علم ہو جائے اور بچے کا خرچہ اور اس کی عزت محفوظ ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ آپس کی رنجش اور غم غصہ دور کرنے کا موقع مل جائے اور بیوی اور خاوند اچھی طرح سے سوچ لیں کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ تیسری بات جو آپ کو بتائی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اجازت دی ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ اس پر حرام ہو جاتی ہے، اور دوسرے خاوند سے شادی کر لے اور دوسرا خاوند اسے طلاق دے تو پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ اسے حلالہ کہا جاتا ہے، یعنی حرام کو حلال کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام میں جائز ہے، لیکن اگر کوئی پہلے سے معاملات طے کر کے حلالہ کرائے تو اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، اس لیے کہ یہ بغیرتی کا سبب ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو دوسرے کے نکاح میں دے کر پھر اسے صلح کر کے نکاح کرے، یا دوسرا خاوند کسی عورت کو اپنی بیوی بنا کر اسے طلاق دے کہ پھر دوسرے کو دے، یا عورت جگہ جگہ نکاح کرتی رہے۔ یہ بے غیرتی ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ دراصل یہ اجازت اس لیے ہے کہ اگر ایسا ہو کہ کوئی طلاق دے اور سوچ سمجھ کر طلاق دے اور وہ بیوی اس پر حرام ہو جائے، مکمل طور پر قطع تعلق ہو جائے اور بیوی اپنی زندگی کا ساتھی تلاش کر لے اور اس کے ساتھ وہ نکاح کر لے، اور ان میاں بیوی کا ارادہ یہ ہو کہ وہ تعزیز یہ تعلق برقرار رکھیں گے اور پھر اتفاق سے ان میں بھی نہ بنے اور وہ بھی اسے طلاق دے دے اور اسی طرح 3 طلاقیں دے دے، اور اس طرح پہلے خاوند کو بیوی کی ضرورت ہو، اسے بیوی نہ ملی ہو، یا اسے پہلی بیوی پسند ہو اور بیوی بھی اسے شوہر بنانا چاہے، تو ان کے لیے نکاح کرنا جائز ہے، جس میں یہ خیال اور یہ ارادہ نہیں کہ دوسرے کے ساتھ نکاح کر کے پھر اس کے ساتھ نکاح کرے گی۔ وہ پہلی صورت بے غیرتی کے زمرے میں آتی ہے اور یہ دوسری صورت اتفاق کے زمرے میں آتی ہے، اس لیے اسے جائز کہا گیا ہے۔ یہ تینوں باتیں بہت باریک ہیں، اس لیے یاد دہانی کے لیے آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ اب آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد پاک بیان کیا ہے وہ بھی اسی زمرے میں ہے،
اور یہ طلاق بائن کے متعلق ہے، یعنی دوسری طلاق کے متعلق، اور اس کا تعلق تیسری طلاق کے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اس وقت نازل ہوا، یعنی اس کا شان نزول یہ ہے، حضرت معقل بن یسار نے اپنی بہن کی شادی عبداللہ بن عاصم سے کر دی۔ حضرت عبداللہ بڑے نیک آدمی تھے، لیکن اتفاق سے ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور حضرت عبداللہ نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق بائنہ دے دی۔ بعد میں حضرت عبداللہ اپنی اس غلطی پر پچھتائے اور انہوں نے رجوع کیا کہ میں دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ طلاقیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، ایک رجعی، ایک بائن اور ایک مغلظہ۔ رجعی یہ ہے کہ 1 یا 2 طلاق صریح کے بعد رجوع کرنا، چاہے تو عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر سکتا ہے۔ طلاق بائن یہ ہے کہ عورت کو کنایا کے الفاظ سے فارغ کرے، جیسے کہ تم نکل جاؤ اور اپنے لیے خاوند تلاش کرو، میں نے تمہیں اپنے سے جدا کر دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان الفاظ سے جب طلاق کی نیت کرے گا تو یہ طلاق بائن ہوگی، اور اس کا حکم ہے کہ نکاح دوبارہ کرے گا، دوسرے خاوند سے نکاح کی ضرورت نہیں۔ اور طلاق مغلظہ یہ ہے کہ اگر 3 طلاقیں دے دی جائیں تو عورت اس وقت تک حلال نہیں ہوتی جب تک عورت دوسرے خاوند سے نکاح کر کے اس سے طلاق نہ لے۔ جب حضرت عبداللہ کو رجوع کرنے کی خواہش پیدا ہوئی اور جمیلہ کو بھی خواہش ہوئی کہ وہ شادی کر لے، نکاح کر لے، تو حضرت معقل نے قسم اٹھائی کہ میں کسی صورت میں جمیلہ کا نکاح عبداللہ سے نہیں کروں گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک نازل ہوا، اگر بیوی اور شوہر شرع کے مطابق راضی ہو جائیں تو تم جو ان کے والی ہو، ان کے مختار ہو، انہیں مت روکو، تمہاری بہتری اسی میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معقل بن یسار کو بلا کر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک سنایا تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں اپنے نفس کی بات نہیں مانوں گا، میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانوں گا اور اس کا نکاح کر دوں گا، اور انہوں نے نکاح کروا دیا۔ دوسری روایت یہ بھی ہے کہ حضرت جعفر بن عبداللہ نے اپنی بہن کا نکاح کسی سے کیا تھا اور اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ واقعات کوئی بھی ہوں، ارشاد پاک یہ ہے کہ جب بیوی اور خاوند رضامند ہو جائیں اور شرع نکاح کی اجازت دیتی ہو تو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ معاشرے کے لیے صفائی اور پاکیزگی کا ذریعہ اور ہدایت ہے، کیونکہ رکاوٹیں ڈالنے سے کئی قسم کی قباحتیں اور کئی قسم کی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، تمہیں یہ معلوم نہیں کہ کل کیا ہوگا، یا پردہ کیا ہو سکتا ہے، یا کیا ہو رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ وہ تمہیں جو بھی ہدایت دیتا ہے وہ تمہیں قبول کرنی چاہیے۔ بات یہ سمجھنے والی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، جب بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آیا، اگرچہ ان کے نفس اور ان کی عقل نے کوئی فیصلہ کیا ہوا ہو تو انہوں نے فوراً اس فیصلے کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لیا، جس طرح کہ حضرت معقل نے قسم کھانے کے باوجود اپنا فیصلہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کیا اور قسم کا کفارہ ادا کیا۔ یہ بڑی مشکل بات ہے۔ دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان کے اپنی غیرت کا معاملہ آتا ہے یا وہ غصے میں ہوتا ہے یا کوئی شرعی بات ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ اپنی عقل کو فوقیت دیتا ہے اور کبھی بھی کوئی مسئلہ یا کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس طرح لالچ کے معاملے میں ہوتا ہے کہ جب انسان کو لالچ ہوتا ہے کہ وہ اچھائی اور برائی نہیں دیکھتا، وہ ہمیشہ اپنے نفع کی طرف دیکھتا ہے اور اس طرف جھکتا ہے، اور اسی طرح خوف کی بات ہے کہ جب انسان کو خوف ہوتا ہے تو وہ بھی ڈر اور خوف کی وجہ سے ایسی باتیں کر دیتا ہے جو اس کے لیے مضر ہوں اور جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمائی ہوں۔ اس طرح عیش و عشرت کی بات ہے کہ جب وہ اپنی خوشی اور اپنی موج میں آتا ہے تو اس طرح رجوع کر لیتا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو۔ اب انسان کو کتنی مشکلات پیش آتی ہیں، اور مشکلات پیش بھی ہیں اس لیے کہ اپنے نفس کی وجہ سے آتی ہیں کہ اس کا اپنا نفس اور اس کی عقل پر اتنا غالب آ جاتا ہے اور نفسانی خواہشات اتنی غالب آ جاتی ہیں کہ انسان ایسا قدم اٹھا لیتا ہے، خواہ خوف سے ہو، خواہ غصے سے ہو، خواہ عیش و عشرت سے ہو، کہ وہ ہمیشہ غلط فیصلہ کرتا ہے، خواہ غصہ ہو، خواہ عیش و عشرت کی بات ہو۔ اس ضمن میں جو صاحب ادراک ہوتے ہیں صرف وہی لوگ اپنے نفس پر غالب آتے ہیں اور نفسانی خواہشات کو مغلوب کر لیتے ہیں، جن کو سمجھ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں بہتری ہے اور نفسانی خواہشات میں ہمیشہ تباہی اور بربادی ہے۔
یہ سمجھ صرف اس دماغ اور اس دل کو حاصل ہوتی ہے جو روشن ہو، جس پر شیطان کا قبضہ نہ ہو۔ شیطان کی وجہ سے جس کے دل و دماغ اندھیرے اور زنگ اور غبار میں ڈوبے ہوئے نہ ہوں، ان کو یہ سمجھ آتی ہے، اور شیطان کے قبضے سے آزاد، گرد و غبار سے آزاد اور سمجھ والے دل و دماغ وہی ہوتے ہیں جو روشن ہوتے ہیں، اور دل و دماغ روشن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جاتی ہے، ان کے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ وہ نور ربانی جو دل و دماغ روشن کرنے کے لیے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا کرنے سے وہ نور حاصل ہوتا ہے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ وہاں اپنی کوئی خواہش نہیں رہتی، وہاں اپنی کوئی محبت نہیں رہتی، وہاں کوئی خوف نہیں رہتا۔ جو چیز سامنے ہوتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حکم اور رضا ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر تاریخ ہٹا کر دیکھیں تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک ایک کی زندگی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص نے اپنی غیرت کو، اپنی محبت کو، اپنے خوف کو، ہر چیز کو اس طرح قربان کر دیا کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ وہ بھی اس طرح آج کے انسانوں کی طرح انسان تھے، لیکن انہیں وہ طاقت حاصل تھی جو انہیں نفس پر غالب کر دیتی تھی، اور وہ طاقت انہیں صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے حاصل تھی، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے سینے پاک ہو چکے تھے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے سینے پاک ہوتے ہیں، اور سینے پاک یاد الہی سے ہوتے ہیں، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ یہاں ان سارے لوگوں کو اس لیے بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جاتی ہے، اور یہ محفل اس لیے منعقد کی جاتی ہے کہ وہ سارے لوگ جو دنیاوی مشکلات اور مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں آ کر بار بار دعائیں کراتے ہیں، اپنی مشکلات اور مصیبتیں بیان کرتے ہیں، ان کی ساری تکلیفوں اور مصیبتوں کا ایک ہی علاج اور ایک ہی دعا ہے جو سب چیزوں کے لیے شفائے کل ہے، وہ ان کو بتا دی جاتی ہے تاکہ وہ ہر مصیبت اور ہر غم سے آزاد ہو کر دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کر لیں۔ اور وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے ان کو یہاں بٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ یاد الہی کریں، اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے ان کے اندر جو اندھیرا، جو گرد و غبار اور زنگ ہے وہ دور ہو جائے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے وہ مالا مال ہو کر لوٹیں، اور اس طرح سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی کا سفر طے کریں، اور انہیں دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل ہو اور دونوں جہانوں کی خوشیاں انہیں حاصل ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔